اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورس، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کی حکمرانی۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنا۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے اور جن موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جنگیں لڑی اور 89 جنگیں لڑی۔ پھر خلفائے راشدین نے، چاروں خلفاؤں نے اپنی پوری زندگی ایک دن بھی ضائع کیے بغیر جنگ لڑتے رہے، اور اس کے بعد تقریباً یہ سلسلہ میکزیمم دیکھا جائے گا تو 100 سال تک چلتا رہا۔ تو آج 1442 ہجری چل رہی ہے، اس میں سے اگر 100 سال نکالتے ہیں تو 1342 سال تک مسلمان نہ کوئی خلیفہ دے سکے، نہ اللہ کے سرزمین پر اللہ کے قانون نافذ کرنے کے لیے کوئی حکومت انہوں نے تعمیر نہیں کی ہے۔ آج تک، اس وقت تک جب تک یہ ویڈیو چل رہی ہے، روئے زمین پر کوئی بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، اور جتنے بھی علماء 1342 سال سے 100 سال کو نکال کے 1342 سال تک صرف نماز پڑھو، عبادت کرو، یہ بولتے رہے، لیکن آج تک انہوں نے اسلامی حکومت نافذ نہیں کی۔ محمد ٹی وی این پی ایک واحد ٹی وی چینل ہے جو ہر وقت بے باک بغیر ڈرے کہتا ہے۔ اس کے 3 چینل بند ہو گئے، بلاک ہو گئے، یہ 4تھا چینل چل رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس میں تبلیغ میں موجود ہے، جو دائی بنے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹر ذاکر نائک، محمد علی مرزا، پھر ڈاکٹر شاہد مسعود، اوریا مقبول جان، حقیقت ٹی وی اور بہت سے میڈیاز گروز بنے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی ہم ڈالتے ہیں محمد ٹی وی این پی کے پلے لسٹ میں۔ آپ ہمارے ویڈیو بھی دیکھو، ان کی ویڈیو بھی دیکھو۔ ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ بہت ہو گیا، تبلیغ بہت ہو گئی، نماز پڑھو، یہ حدیث ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، بہت کچھ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں محمد ٹی وی این پی کہ آپ قرآن اور حدیث خود پڑھیں، اور ان علماء کو، سب کو کہتے ہیں کہ اپنے میڈیا کا ٹون جو ہے نا، ٹاپک چینج کریں۔ بہت ہو گیا، زندگی ختم ہونے آ گئی، اور ایک زمانہ گزر گیا۔ 1442 سال سے لوگ صرف یہی کہتے رہے، لیکن محمد ٹی وی ایک الگ رائے دیتا ہے آپ کو، اور وہ ہے اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کا۔ جب تک تمہارے قانون نافذ نہیں ہوں گے، مکمل اسلام ہوگا ہی نہیں۔ تو ان علماء کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے ٹاپک چینج کریں اور ڈائریکٹ کہیں کہ اے مسلمانوں، تم مشاورتی کمیٹی اور اپنے اندر امیر المومنین 58 ملکوں میں ایک ہی امیر المومنین ہو، اور 58 ملکوں کا مسلمانوں کا اندر جتنے بھی ہے اس میں سب خلیفہ بنائے جائے، اور ایک امیر المومنین کے تحت حکومت قائم ہو، اور ایک ہی پاسپورٹ ہو، ایک ہی کرنسی ہو، اور ایک ہی بارڈر ہو، اور 58 ملکوں میں سب مسلمان کہیں بھی جا سکتے، آ سکتے ہیں، اور کافر ملکوں میں جو مسلمان ہیں وہ بھی 58 ملکوں میں کہیں بھی جا کر رہ سکتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے، اور یہی اسلام کا قاعدہ ہے۔ یہ جو حکومتیں اور یہ جو میڈیا ہے، یہ بولنے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنے بھی یہ چلتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہو یا کسی کا بھی میڈیا چل رہا ہے، اور جو بھی ٹی وی چینل چل رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں جو یہ چیز چاہتے ہی نہیں ہیں، اور جس دن یہ بولنا شروع کریں گے، ان کے چینلز، ان کا ڈونیشن بند ہو جائے گا، چاہے وہ مسجد کے فنڈ ہو، یا مدرسے کے فنڈ ہو، یا چینل کے فنڈ ہو۔ یہ چل ہی نہیں سکتے ہیں بغیر منافقوں کے مدد کے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ منافقوں سے اور کافروں سے مدد لینا بند کریں۔ آپ اپنا چینل خود نکالیں،
آپ ویورز، سبسکرائبر اور شیئر کے پیچھے نہ پڑیں اور اس سے پیسے کمانے کی کوشش نہ کریں. جس نے بھی اس کو دھندا بنایا وہ ڈوب گیا، اور جو بھی مسجدیں بنا رہے ہیں وہ بھی ایک دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے. مسجدوں میں دکانیں لگائی ہوئی ہے، کرائے پہ دے رہے ہیں، اس میں بینک بھی چل رہے ہیں، حرام کھوری بھی چل رہی ہے، اور جو ہے اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں کہ مسجدوں میں کاروبار اور بزنس کیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی میرے ایسے ساتھی ہیں جو سلفی حضرات بھی ہے، وہ عرب میں جاتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہوں گے، ہے نا. وہ پہلے جب میرے پاس تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کسی سے مدد لے کے، یعنی وہ دیوبندی بریلویوں سے کسی سے بھی مدد لے کے اپنا مدرسہ چلانے کو تیار ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ اب گئے ادھر مدرسے میں سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا ذہن یہی ہے. اور وہ وہاں سے بھی فون کرتے ہیں مجھے، سعودیہ سے بھی، کہ آپ کسی سے دیکھ لو نا، کوئی ڈونیشن دے گا کیا. وہ ایڈریس دیتے ہیں، وہ سب ایڈریس جو ہے وہ بریلویوں کے ہیں جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں. اگر آپ تم قبروں کی پوجا سے پیسے لیں گے، تم سعودیہ کے مدرسے میں پڑھ کر بھی تم علم حاصل نہیں کر سکے کہ مدد کس سے لینی چاہیے، اور وہ مدرسہ ڈالیں گے آپ کافروں سے یا منافقوں سے، جہنمیوں سے تم پیسے لیں گے، دیوبندی اور بریلی سے پیسے لے کے مدرسے ڈالیں گے، اور ان کی زمین پر مدرسے میں ڈالیں گے، ان سے ہی پیسے لیں گے، ان سے ہی ڈونیشن لیں گے، اور پھر آپ اگر ممبر پہ کھڑے ہو کے بولیں گے کہ یہ جو ہے جہنمی ہے، یہ قبر پوجا غلط ہے، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، یہ شرک ہے اور شرک کی گناہ معاف نہیں ہے، جہنم میں جائیں گے، تو وہ آپ کو مدرسہ اور آپ کے سب مسجدیں اٹھا کے پھینک دیں گے. وہ تو آپ بول ہی نہیں سکیں گے، حق بات بول نہیں سکیں گے آپ. تو ایسے سے کیوں مدد لیتے آپ؟ تو سب سے ہم کہتے ہیں، اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا سعودیہ سے مدد لے گا، تو سعودیہ کا تو گورنمنٹ جو ہے وہ بادشاہ تھے، بادشاہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، وہ تو اسرائیل سے ملا ہوا ہے، اور کافروں کے سب دوست ہیں. ٹھیک ہے نا. سود ادھر چل رہا ہے، سود کی بینکیں ہیں سعودی عربیہ میں. آپ پاکستان کا دیکھ لو، پاکستان کی حکومت پوری منافق ہے. شراب کے اڈے، شراب کے لائسنس، بینک کے لائسنس، سب کچھ دیتی ہے مسلمان حکومتوں کے اندر، سب کچھ جائز ہے. آپ دبئی میں جاؤ، شراب کے اڈے ہیں، سب شراب بکتی ہے، ڈانس چل رہا ہے، ننگا ڈانس چل رہا ہے، اور خرافات چل رہی ہیں. اوپن جو ہے وہ قائبہ خانے چل رہے ہیں ان کے، 5 اسٹار ہوٹل میں لڑکیاں بک رہی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طرز زندگی دیکھو، ان سے کیسے آپ مدد لے سکتے ہیں؟ ان سے مدد لیں گے تو آپ کو چلنے دیں گے اگر آپ حق بات بولیں گے تو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ محمد علی مرزا کہتا ہے کبھی کہ حقیقت ٹی وی کبھی کہے گا کہ مسلمانوں تم جو ہے خونی انقلاب لے کے آؤ، تم جو ہے امیر المومنین چنو اپنے اندر، اور یہ حکومتیں اٹھا کے پھینک دو؟ نہیں بول سکتے، ہمت نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو اگر تم کو ہمت نہیں ہے تو تم چینل کیا چلاتے ہو؟ چینل چلانے کی ہمت رکھو. تو اسامہ بن لادن جو ہے، جب وہ مشکلات تھی تو وہ پہاڑوں میں جا کے چھپ کے بیٹھا، لیکن وہ اس نے قائم کی، سو جو ہے افغانستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی اس نے ملا عمر سے مل کر. تو کہنے کا مطلب یہ کرنے والے بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ 600 اس کے دوست تھے، اور سب کے سب امیر ترین تھے، ارب پتی کروڑ پتی، سونے کی پلیٹوں میں کھانے والے لوگ تھے وہ لوگ، اسامہ بن لادن اور ان کے سب ساتھی. تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے جو پہاڑوں میں رہے، اور بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرائے انہوں نے، اور کامیاب ہوئے، اور آج تم ان کو آتنکوادی کہتے ہو. تو وہ تو جہاں پیدا ہوا سعودی گورنمنٹ کے خلاف بھی تھا، اور پوری دنیا کے خلاف تھا وہ. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں دی، ہلا کے رکھ دیا؟ اور یہی چیز جو ہے مجاہدین لڑتے ہیں. اسی لیے مسلمان چاہے وہ مسلم ملکوں میں رہو یا کافر ملکوں میں رہو، ان کی مسجدیں، ان کے گھر، ان کی زندگیاں جو آباد ہیں اور جو چل رہے ہیں، وہ مجاہدین کے ہی دم پر ہے. آج بھی جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں گے، انہی کے دم پر مسلمان جی رہے ہیں. تم کیا ان کو بولتے ہیں کیا آپ یہ آتنکوادی ہے، اور یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی بولنے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تم یہ جو بول رہے ہیں نا یہ لفظ، یہ صرف اپنی زندگی بچانے کے، کافروں سے دوستی کرنے کے لیے اور اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بولتے ہو، لیکن تم بچنے والے نہیں ہیں. نہ قیامت میں بچیں گے، نہ دنیا میں بچیں گے. تم کو بولنے کو شرم نہیں آتی؟ تمہاری زندگیاں، تمہاری مسجدیں اور سب کچھ جو ہے وہ تمہاری پراپرٹیز انہی مجاہدین کے ذریعے بچی ہوئی ہے. کیوں کہ کافر ملکوں میں بھی مسلمانوں کی جان اور مال جو بچی ہوئی ہے، وہ اسی لیے تم کو نہیں نقصان دیتے کیونکہ وہ مجاہدین سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کو نقصان پہنچائے، ان کی مسجدوں کو نقصان پہنچائے، تو مجاہدین آ کر لڑیں گے یہاں پر اور بیڑا گر کر دیں گے. اور یہی ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگیاں، ان کی پراپرٹیاں، ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے منافق ملکوں میں بھی اور کافر ملکوں میں بھی محفوظ ہے.
تو سمجھو مسلمانوں، اور دھیان رکھو اس بات کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جو بھی جنگ لڑی، بڑے بڑے سپر پاور مجوسی اور یہ رومن امپائر، دونوں سپر پاوروں کو اس زمانے میں ہرا دیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ انہوں نے کبھی بھی ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کی ہیبت سے، ان کی تعداد سے کبھی ڈرے نہیں، کبھی جھکے نہیں۔ لیکن آج کے مسلمان حکمران، یہ عمران خان کو بھی دیکھ لو، یہ پوری جو ہے پاکستان کی جو حکومت جو ڈنگے مار رہا ہے کہ ہم بہت ہی 58 ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں بہت پاورفل اور طاقتور ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو طاقت جو ہے دی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے نا، لیکن تم نے اس کا مس یوز کیا۔ تم جو ہے کافر کے ٹیکنالوجی پہ اور کافر کی مدد اور کافر کی ہاں ہاں میں کرنے پہ تم جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں۔ 72 سال سے یہ کبھی امریکن کیمپ میں رہے، یہ پاکستان اور یہ پورے مسلم حکمران، اور جب امریکہ کی جب ڈاؤن فال ہونے لگا اور یہ اپر ہینڈ جب چائنا ہونے لگا تو چائنا کے کیمپ میں چلے گئے۔ تو مسلمان کبھی بھی کافر کے کیمپوں میں نہیں جاتا۔ مسلمان کہتا ہے کافروں کو ہمارے کیمپ میں آؤ، نہیں تو تم کو ہم جنگ میں ہرا دیں گے۔ تو جو کیمپ میں آئے گا مسلمان کے، وہ بچا رہے گا، اور جو کیمپ میں نہیں آئے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی قانون۔ تو تم کیا کرتے ہیں؟ امریکہ سے مدد لیتے ہیں۔ تو جب 1970 میں جو جنگ ہوئی تو امریکہ بولتا ہم مدد کریں گے، ہم بیڑا بھیج رہے ہیں، ہم جو ہے سمندری بحری بیڑا جو ہے سب سے بڑا جہاز بھیج رہے ہیں، اور ہندوستان کے خلاف ہم لڑیں گے، یہ کریں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے دوست تھا، لیکن اس نے نہیں بھیجا۔ یہ کبھی بھی تمہارے کام نہیں آئے، اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ پھر اب چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہو، چائنا کے جا کر چائنیز سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے امریکہ کے کیمپ میں تھے تو انگلش سیکھنے لگے، ہے نا۔ پھر جو ہے اب چائنا کے کیمپ میں تو ابھی چائنیز سیکھنے لگے اور چائنا کی واہ واہ کرنے لگے۔ اور تم کو تمہارا اپنا جو ہے قرآن حدیث پڑھ کے تم اپنی زندگی گزارو نا، کسی کا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ جس کے پاس بھی، جو بھی مسجد والا ہو یا امام ہو یا حکومت ہو، جب کافروں کے پاس بھیک مانگیں گے تو تمہاری حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ پہلے تم کو ماڈرن بنایا، امریکن بنا دیا امریکہ والوں نے، اب چائنا والا چائنیز بنائے گا۔ وہ چائنیز جو ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے خدا کو، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ تو تم بھی ویسے ہی دہریے بن جائیں گے، ہے نا، دہریے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں رہنے والی جو قوم ہے، جو مسلمان ہیں، وہ اپنے ہوش کے ناخن لیں اور سوچیں اور اس غلط فہمی سے نکلیں۔ اب یہ علماء کو سننا، ویڈیو سننا بہت ہو گیا۔ اب تم کمنٹس میں لکھو ان کو، ان علماء کو، ان کمنٹس لکھے ان ویڈیو بنانے والوں کو کہ اب یہ بہت ہو گیا، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، یہ حدیث ہے، وہ نماز ہے، وہ 5 ٹائم کی نماز ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری زندگی کا طرز صحیح یہاں تک نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنا، اس کے لیے تم بیان دو، اور یہ ایسا ہی نہیں آئے گا پلیٹ میں، اس کے لیے لڑنا ہوگا، اس کے لیے خونی انقلاب لانا پڑے گا، اس کے لیے سب حکومتیں اکھاڑ کے پھینکنی پڑے گی، چاہے وہ عمران خان ہو یا سلمان خان ہو یا سلمان بادشاہ ہو، یہ چاہے ہیرو ہو یا ہیروئن ہو، یا چاہے بادشاہ ہو یا حکومت ہو یا راجہ ہو یا وزیر اعظم ہو، ان سب کو مسلمانوں نے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، کیونکہ تمہارا ہیرو کوئی سلمان خان بھی نہیں ہے اور سلمان بادشاہ بھی نہیں ہے۔ تمہارا ہیرو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی طرز زندگی کے مطابق تم کو حکومت قائم کرنی پڑے گی اور خونی انقلاب لانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مشاورتی کمیٹی اور امیر المومنین اور خلیفہ اور اسلامی نظام، اسلامی قاضی، اسلامی فوج، اسلامی پولیس، اسلامی CID، اسلامی ایجنسی، اسلامی ٹیکنالوجی اور اسلامی سائنس اور اسلامی میتھمیٹکس اور اسلامی زبان، ہر چیز جو ہے اسلامی کر دو۔ تم لڑتے ہو، بنگلہ دیش لڑ رہا تھا بنگالی کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ پاکستان لڑ رہا ہے اردو کے لیے،
آپ کی زبان جو ہے اسلام کی زبان تو عربی ہے، تو عربی میں آپ سب کرو نا. تو زبانوں کے لیے تم لڑتے ہیں، تو عربی زبان کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں اتارا ہوا ہے. تم عربی کے لیے نہیں لڑیں گے، تم اسلامی حکومت کے لیے نہیں لڑیں گے، فالتو گیری کے لیے لڑیں گے تم. ٹھیک ہے. تو جو حکومت اللہ نے دی 58 ملک، اس میں اسلام لایا نہیں ہے. ابھی اور تم جنگ لڑ کے کیا ابھی مسلمانوں کا بیڑا گرک کرنے والے؟ پہلے وہاں حکومت لاؤ اسلامی، اور اس کے بعد جو ہے کافر ملکوں پہ حملہ کر کے کافر ملکوں میں بھی حکومت لاؤ. جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں اسلامی حکومت لانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دوسروں ملکوں میں اسلامی حکومت لانا چاہتا ہے. جیسے میں آپ کو سب سے صحیح جماعت جو اس وقت ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اہل حدیث، اور اہل حدیثوں کا جو لڑائی کا ونگ ہے، مجاہدین کا ونگ ہے، وہ لشکر طیبہ ہے. اور لشکر طیبہ کا امیر ہے حافظ سعید. ٹھیک ہے نا. حافظ سعید کو مسلمان ٹیررسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حافظ سعید جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر وہ انڈیا کو گالی دے سکتا ہے، امریکہ کو گالی دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی حکومت کو گالی نہیں دے سکتا، اپنی حکومت کو اکھاڑ کے پھینکنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے وہاں پر اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جہاں تھے مدینہ میں، پہلے وہاں اسلامی حکومت لائی اور پھر بعد میں دنیا میں لائی. تو حافظ سعید جہاں پیدا ہوا ہے، جہاں رہتا ہے پاکستان، وہاں پہلے اسلامی حکومت لائے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنا طرز زندگی چینج کریں. یہ محمد ٹی وی این پی بالکل بے باک اور بے ڈر ہو کے کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہت اسٹڈی کر کے اور بہت گھوم پھر کے اور دنیا اور دین دنیا کی معلومات لینے کے بعد یہ پوائنٹ پہ سلیکٹ کیا اس نے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی غلطیاں اور اس کا حل. غلطیاں یہ ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، اور صحیح راستہ یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنا. تو حافظ سعید یہ بھی سن لے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ضرور سن رہے ہوں گے. تو اور جتنے بھی ہے میڈیا میں وہ سن لے، اور ہم ان کو بھی ویڈیو بھیج رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی بھیجو اور سن لو، اور اپنے علماء کو بھی کہو کہ یہ جو محمد ٹی وی این پی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ جواب دو. آج تک ان کے تو کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ڈیبیٹ بھی کیا لیکن وہ ہار گئے. لیکن پھر بھی تم ان سے ڈیبیٹ کرو اور وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. اور ہمیں ہمارے جو ویڈیو ہے جس کا نام ہے، ایک دوسری ویڈیو ہم نے ڈالی ہوئی ہے جماعت المسلمین، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائے. اب رہی مسلمان جو ہے وہ جو میڈیا میں چلتا ہے اس کی واہ واہ کرتے رہتے ہیں. اب جیسے چائنا اور انڈیا کی جنگ چل رہی ہے، تو یہ چائنا یا انڈیا کی جو جنگ چل رہی ہے یا پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ صرف سی پیک کے لیے. سی پیک، ٹھیک ہے نا. سی پیک مطلب سی پی ای کے، سی پی ای اور سی. سی سے ہوتا ہے چائنا، پی سے ہوتا ہے پاکستان، ای سے ہوتا ہے اکنامک، اور سی سے ہوتا ہے کوریڈور. یہ سی پیک جو ہے یہ ایک روڈ بن رہا ہے جو چائنا سے لے کر پورے پاکستان میں بنے گا، اور بننا چالو ہے وہ، اور وہ آدھی دنیا کو دوسری آدھی دنیا سے جوڑے گا. یہ پاکستان کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ بیچ میں ہے، تاکہ وہاں سے جب پاکستان سے گزریں گے تبھی وہ آدھی دنیا میں سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں گے آپ. اور اسی کے لیے یہ ایک روڈ بنایا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے دنیا اس کے خلاف ہے کہ اگر یہ روڈ بنے گا تو بزنس زیادہ چلے گا اور چائنا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور اسی لیے یہ دنیا اس کو روکنا چاہتی ہے. تو یہ جو بھی لڑائی ہو رہی ہے یہ صرف کاروبار کے لیے، یہ کوئی اسلامی لڑائی نہیں ہے. اور یہ دو کافر لڑ رہے ہیں، چائنا اور انڈیا، یہ دونوں ہمارے لیے کافر ہیں. تو مسلمانوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چائنا کی سپورٹ کرو یا انڈیا کی سپورٹ کرو. دونوں لڑے دونوں مڑے، ہمیں مطلب نہیں اس سے. ہمیں تو اپنا مقصد دیکھنا ہے کہ ہماری سرزمین پہ ہمارے قانون نافذ کرنے کے لیے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ لڑائی تو دنیا میں کہیں بھی جو ہے قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. لڑائی ہو رہی ہے صرف اپنی زمین، اپنی حکومت، اپنی بادشاہ بڑھانے کے لیے. چاہے وہ طیب اردوغان ہو یا کوئی سعودی عربی کی حکومت ہو یا پاکستان کی عمران خان کی حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، وہ صرف اپنی گھر، اپنی بادشاہت، اپنی کرسی، اپنے ووٹ بچانے کے لیے کر رہی ہے. اسلام کے لیے نہیں کر رہی ہو. کیونکہ اسلام کے لیے کرتی تو اسلام نظر آتا تم ان کی حکومت میں. کیا ان کی حکومت میں تو سب شراب کے اڈے بک رہے ہیں، شراب بک رہی ہے، قہبہ خانے ہے، رنڈی بازی ہے، سب کچھ ہے ادھر. تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ تو اسلامی حکومت لاؤ پہلے. اور جب تک اسلامی حکومت نہیں لائیں گے مسلمانوں، تم ان کی طرفداری مت کرو.
ان کو کہو میڈیا کے اندر، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہیں، اور یہ محمد علی مرزا، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود، ان کے اندر ہمت ہے تو وہ کہے محمد ٹی وی این پی کی طرح کہ مسلمانوں تم ان حکومتوں کو سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو اکھاڑ کے پھینک دو، فتوا دو ان کے اوپر، اور خونی انقلاب لے کے آؤ، کیونکہ یہ لوگوں نے بیڑا گر کیا ہے 1342 سال تک، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی حکمران آئے وہ انہوں نے اسلامی حکومت نہیں لائی، اور اسی لیے مسلمان گمراہ ہو گئے، اور پورے مسلمانوں کا جو عذاب تم پر پڑے گا اگر تم صحیح رہنمائی نہیں کرے گی۔ یہ نماز پڑھو، سوال جواب، کویشچن آنسر بہت ہو گیا، اب اصل پوائنٹ پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ٹوٹل نہیں، ہمیں صحیح مسلمان ملنے چاہیے جو اس کام کو آگے بڑھائے، اور ایک ہی کام ہے اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ کیا تم جو ہے وہ اپنے حساب سے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو سائڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو تم کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو۔ مسلمان حکمران سمجھتے ہیں کہ کافر ملکوں سے، چائنا سے، امریکہ سے، رشیا سے دوستی کریں گے تو ان سے ٹیکنالوجی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی دی ہے، وہ ہے ایمان کی ٹیکنالوجی۔ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو ٹیکنالوجی سب تمہاری فیل ہو جائے گی۔ تو ایمان سے لڑیں گے تو جیتیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایمان رہے گا وہاں ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ دیکھو رشیا کی ٹیکنالوجی افغانستان میں فیل ہو گئی۔ امریکہ کی جو سپر پاور تھی وقت کی، اور اس کے ساتھ تقریباً 48 ملک ناٹو کے آئے ہوئے تھے، جس میں فرانس بھی تھا، سب کچھ تھے، وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ ہار گئی ٹیکنالوجی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے نا بھیک مت مانگو ٹیکنالوجی کی، اور ان سے دوستی اور پینگی مت بڑھاؤ صرف ٹیکنالوجی سے۔ اگر آپ حق پر ہے، آپ یہ بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ بھیک مانگنا جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے اور پھیلانے کے بجائے کافروں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو تم کتنا بھی ہاتھ پھیلائے گے وہ تمہارے ہاتھ میں دکشنا دیتے رہیں گے، بھیک دیتے رہیں گے، کتوں کے سامنے ہڈی پھینکتے رہیں گے، اور تم سے وہ کام کروائیں گے جو ان کا مقصد ہے، اور تم کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ اور آج پاکستان دیکھو، پورے 58 ملک میں اسلام سے دور ہے، سب کے سب، آپ پورا دیکھو، سب کے سب اسلام سے دور ہے، حکومتیں بھی دور، امت مسلمہ بھی جو ہے میجورٹی جو ہے دور ہو گئی ہے۔ تو اس کا زیادہ خیمہ ڈبل سزا جو ہے ان حکمرانوں کو، ان علماؤں کو، ان چینل چلانے والوں کو ملے گا جو مسلمانوں کی صحیح گائیڈ لائنس نہیں کرتے ہیں۔ تو محمد ٹی وی این پی سب سے گزارش کرتا ہے، حکمرانوں سے بھی، مسلمان حکمرانوں سے بھی، مسلمان علماؤں سے بھی، مسلمان کے مسجد کے کرتا دھرتا صدر اور ان کے ناظم اعلیٰ اور ان کے اماموں سے بھی، اور ان کے مؤذن سے بھی، اور عام مسلمان سے بھی، کہ آپ جو ہے دینے والا ہاتھ رکھ کے لینے والا ہاتھ مت رکھیں۔ آپ یہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں، نہ ٹیکنالوجی کی بھیک مانگے، نہ ہی ہتھیاروں کی بھیک مانگے، نہ پیسوں کی بھیک مانگے، اور نہ ان سے ڈرے۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس پہ آپ شکر کریں اور اسی کے اندر آگے بڑھائیں، اور اپنی سوچ، اپنے سائنٹسٹ، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے سافٹ ویئر، ہر چیز اپنا بنانا شروع کریں، اپنے سیٹلائٹ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی حکومت، چاہے مسجد کی حکومت ہو یا باہر کی حکومت ہو یا دنیائی حکومت ہو، جو بھی حکومتیں آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے، یہ گھر میں بھی جو آپ کو حکومت دی، حاکم بنایا ہوا ہے، ایک شوہر جو ہے اپنی فیملی کا حاکم ہے، تو جہاں جہاں بھی جس کی حکومت ہے وہ اپنی حکومت جو ہے اللہ کے قانون کے مطابق چلائے۔ قرآن حدیث اسی لیے ہم پڑھنے بولتے ہیں۔ جب آپ قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو آپ حکومت چلائیں کیسے؟ آپ تو تھوڑی تھوڑی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کسی کا سن لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ قرآن کی آیاتیں پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو محمد ٹی وی یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے ان ویڈیو کے اندر کمنٹس لکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی، اور یہ جتنے بھی علماء ہیں اور جتنے بھی جو میڈیا چلتے ہیں مسلمانوں کے، ان کے کمنٹس میں لکھیں، ان کو میسج بھیجیں کہ آپ یہ سب چھچوڑا پن اب چھوڑ دیں، اب بہت ہو گیا، اب اس سے نہیں کچھ ہوگا،
کیونکہ دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا، کبھی کدھر ملیشیا میں، کبھی انڈیا سے بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا ہے نا. اسامہ بن لادن بھاگا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہو، ٹھیک ہے نا. اس نے ایک حکومت قائم کر دی اور 5 سال تک حکومت چلتی رہی وہ افغانستان میں. اسلامی حکومت تھی 5 سال تک، اور اسلامک شریعہ چل رہا تھا، اسلامی قانون چل رہے تھے وہاں پہ. تو سپر پاور کو اس نے وہ اٹھا کے پھینک دیا. یہ اسامہ بن لادن اور اس کی ٹرکس تھی کہ وہ خود انجینئر بھی تھا، مدرسے سے پڑھا ہوا تھا، اور اس نے باقاعدہ اسٹرکچر بنایا، ٹھیک ہے نا. وہ پورا اس کا مائنڈ اس کا تھا، اس کا باقاعدہ روڈ اندر بنایا اس نے افغانستان میں، جنگی چالیں خود جو ہے لڑا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈر ہے تو آپ بھی اسامہ بن لادن بن جائے، آپ بھی کدھر پہاڑوں میں جائیں اور جنگ لڑیں اور ایک خطہ آپ آزاد کر لیں اور اسلامی حکومت قائم کر لیں. ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ آپ کے فالوور ہے، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہوئی ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، ہر شعور دیا ہے، دنیا گھوم کے بیٹھے ہیں. آپ جو ہے کوشش کریں اور مسلمانوں کو چیلنج کریں کہ آپ آ جائیں ہمارے گروپ میں. آئیں گے سب لوگ جو لوگ صحیح صراط المستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں. بہت دنیا میں بیٹھے ہوئے، دنیا اس سے خالی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے تم آواز نہیں اٹھاتے، تم لیڈر بنے ہوئے آواز نہیں اٹھاتے، تو آواز اٹھاؤ تاکہ لوگ جو ہے صحیح صراط المستقیم پہ چلے جائیں. تو آپ تو خاموش ہے، ہر چیز کے لیے خاموش ہے. تو خاموشی توڑ دیں، اپنے منہ کے جو تالے ہیں وہ تالے کھول دیں. آپ یہ اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک فروخ، وہ بھی وہی اپنے باپ کے طرز پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سعودیہ کے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے اور سعودی گورنمنٹ کے انڈر میں چلا گیا ہو. تو معلوم ہے سعودی گورنمنٹ کچھ بولنے ہی نہیں دیتی آپ کو، تو وہ کچھ نہیں بول سکتا. آپ اس کے فروخ کے دیکھ لو. آپ فروخ نے بھی چینل کھولا ہوا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا فروخ نائک، وہ بھی وہی کہتا ہے نماز پڑھو، یہ کرو کرو. وہی کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اسلامی حکومت بھی لانی ہے. وہ سعودی عربیہ کے بادشاہ کو جا کے لیکچر دے نا، یہ غلط ہے، یہ اسرائیل کو ماننا غلط ہے اسلام کے حساب سے، اور یہ بادشاہ غلط ہے، یہ محل بنانا غلط ہے، اور اسلامی حکومت صحیح نافذ کرو. وہ نہیں بولتا، کیونکہ جو تم دوسروں کے پیسوں پہ پلیں گے تو تم کچھ بھی نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے نا. کچھ بھی نہیں بول سکتے. جب تم مجھ سے ہٹیں گے اور آزاد ہو جائیں گے تبھی تم کچھ بول سکتے، زبان کھول سکتے. تو تم لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں گے، تم اس کے مقروض رہیں گے، تم اس کے احسان بن رہیں گے، تم اس کا احسان لیں گے، تو تمہاری ضمیر جو ہے وہ مر جائے گا. اور محمد ٹی وی این پی یہی کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے علماؤ، تم علماء سو مت بنو. علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتا کہا ہے، کتے مت بنو، ٹھیک ہے نا. تمہاری واہ واہ، تمہارے سبسکرپشن، تمہاری جو کچھ بھی بنا ہوا ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. کیونکہ ایک حدیثیں ہیں کہ بہت سے علماء جو ہے جہنم میں جائیں گے اور بہت سے قاری جہنم میں جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حق بات نہ کہنے کو تیار ہے، وہ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں اور عمل میں لانے سے بھی ڈرتے ہیں. تو عمل میں لانا تو بہت دور کی بات ہے، کہنا بھی جو ہے تم کو تکلیف ہے تو عمل میں کیا لائیں گے تم. تو اسی لیے محمد ٹی وی این پہ التجا کرتا ہے کہ امت مسلمہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو اپنے سب کو شیئر کریں اور بتائیں. ہم تمہارے سامنے شیئر کرنے کی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں اور اندھیرے کنویں میں واہ واہ کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہمارا مقصد بالکل ایک یہ کہ قرآن اور حدیث پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اور اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کریں اور اسی کے لیے کوشش کریں. چاہے وہ آپ کی زمین، آپ کا گھر ہو، آپ کا روم ہو، آپ کی فیملی ہو، یا آپ کا محلہ ہو، یا آپ کا ملک ہو، جہاں جہاں اپنے اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، آپ کو جو طاقت دی ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے کام کرنا شروع کریں. اپنے گروپس بنائیں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ اللہ کے قانون جو ہے اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کی کوشش شروع کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. ہمارے لنکس جو ہے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، میسنجر اور ایمو پر بھی اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ڈائریکٹ بھی ہم کو میسج کر سکتے ہیں. ہم میسج کا جواب میسج سے دیں گے، ہمیں فون نہ کریں.
اور اس کو پورا سنیں مکمل طور پر، اور لوگوں کو بھی سنائیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں، اور اپنے علماؤں کو بھی سنائیں، مسجد میں بھی جا کے اس کو ریکارڈنگ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے مسجدوں میں بھی سنائیں، تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہم پیدا کیے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔